یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بات فرماتے ہیں شوق، یہ حضور علیہ السلام کی جانب ان کا یہ اشعار ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو وہ میری نماز کا امام۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کا شوق، آپ کو دیکھنے کی لگن، آپ سے ملنے کا جذبہ اگر حالت نماز میں نہیں تو پھر کیا کہ اپنا میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب۔ سبحان اللہ۔ حالت قیام بھی حجاب اور حالت سجدہ بھی حجاب۔ بھائی اقبال نے کیا بات کی ہے، نماز میں دیکھنا اللہ کو ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ اگر نماز کے اندر حضور کا جو خیال نہ ہو تو وہ میری نماز ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بات بتانا مقصود کیا ہے کہ وہ لوگ جو اٹھ کر حضور کی محبت کے اندر کمی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے کہ اگر حضور کا اگر خیال آ جائے نماز کے اندر تو جو آپ نے ادا کیا نا وہ رکعت جس کے اندر حضور کا خیال آیا ہے تو اس کے بدلے میں بھی تمہیں چاہیے کہ تم 4 رکعتیں ادا کرو اس کی تلافی کے لیے۔ یہ انہوں نے باتیں لکھی جنہوں نے لکھنی تھی، وہ یہ بات لکھ کے چلے گئے کہ اور کہتے ہیں کہ عورت کا خیال آ جائے نماز کے اندر تو وہ زنا سے بہتر ہے۔ عورت کا خیال زنا سے بہتر ہے، اور حضور کا خیال آئے تو نماز اس وہ جس حالت میں تمہیں آیا نا حضور کا خیال، اس کے بدلے 4 ادا کرو رکھتے ہیں۔ اور میں صدقے جاؤں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کہ جب آپ جرمنی سے پی ایچ ڈی کر آئے تو آپ نے ایک شعر لکھا، اس کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل یورپ کی ایک سازش ہے، وہ سازش کیا ہے کہ مسلمانوں کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ ان کا مشن یہ کہ اقبال سے پوچھے اقبال تو ان کو پڑھنے گیا تھا، ان کے اندر ان کی تعلیمات کو پڑھنے گیا تھا، تو پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا فلسفے کے اندر، تو فلسفی بن کر نہیں لوٹا۔ تو اقبال سے جب پوچھا کہ آپ فلسفی بن کر نہیں لوٹے، آپ تو ان کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں، تو اقبال نے کہا کہ اس لیے کہ میری آنکھ کا جو سرما ہے وہ جو مولا علی کا جو شہر ہے اور جو حضور کا شہر ہے اس کی جو خاک ہے نا وہ اقبال کی آنکھوں کا سرما ہے۔ اس وجہ سے اقبال کو ان کی کوئی بھی ترقی نظر نہیں آئی، اقبال ان کے جال میں نہیں پھنسا، اقبال ان میں رہ کر بھی اقبال رہا، اقبال ان میں رہ کر بھی اقبال رہا۔ اور آج کا مسلمان، ہم کتنے دور بیٹھے ہیں امریکہ سے، ہم کتنے دور بیٹھے ہیں یہود و نصارہ سے، کہاں اسرائیل ہے، کہاں امریکہ ہے، کہاں انگلینڈ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، ہزاروں لاکھوں کے اصحاب سے میل کا سفر ہے، اور لیکن آج کا مسلمان دور رہ کر ان کو فالو کر رہا ہے، اور اقبال ان میں ہو کر بھی آئے تو اقبال ان کو فالو نہیں کیا۔ یہ بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ آج کے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر جو سازش ہو رہی، کوئی سازش نہیں ہو رہی، میں الفن بات کرنے کی تیار ہوں، ان کی سب سے بڑی سازش جو ہے وہ حضور کی محبت آپ کے سینے سے نکالنا ہے، صحابہ کی محبت آپ کے سینوں سے نکالنا ہے، اہل بیت کی محبت آپ کے سینوں سے نکالنا ہے، یہ ان کی سازش ہوتی ہے۔ وہ آپ کی حکومتوں کو بدلنا نہیں چاہتے، وہ آپ کے اندر جو عشق رسول ہے اس کو نکال کر باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے کیا، آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ کیوں ٹوٹی تھی؟ آئے میں آپ کو تاریخ کے حوالے دے کر بات کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سلطنت عثمانیہ کیوں ٹوٹی۔ سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دور کے اندر اپنے عوام کو، جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کو بھیجا کہ جا کے آپ پڑھ کر آؤ یورپ کے اندر۔ وہاں پہ انہوں نے داخلے لیا یونیورسٹیز کے اندر، اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے نوجوان گئے، عوام گئی، بجائے وہ وہاں سے کچھ پڑھ کر آتے، ان کی جو تہذیب تھی اور ان کا جو زہر تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے والد سے ان کے ذہنوں میں تھا، انہوں نے وہ ڈلیور کیا کہ تم لوگ کس کی اسلام کی بات کرتے، تم لوگ پردے کی بات کرتے، تم لوگ تو جب تنگ نظر ہو، یہ سلطان عبد الحمید تمہیں جینے نہیں دیتا، یہ ساری باتیں کی۔ وہ جب آئے نا پڑھ کے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اقبال پڑھ کر آیا ہے نا وہاں سے، تو ایک اقبال نے پوری امت کو جگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اقبال نے
ایک بندہ جائے امت جگا سکتا ہے تو جب سینکڑوں جائیں تو وہ آ کے سلا نہیں سکتے؟ سبحان اللہ. سلایا نا انہوں نے پھر جب ترکیوں کو سلا دیا، غیرت ایمانی کو بجھا دیا، جو شمع جل رہی تھی نا وہ ہے چاہے دھیمی ہی صحیح لیکن پھونک ماری اور بجھا دی. اور پھر وہاں پہ کیا ہوا آج دیکھ لو، آج وہاں کی عورتوں کا لباس دیکھ لو. آپ کو پتہ ہے اقبال کی ایک بات میں عرض کروں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ ایک آدمی اگر بزدل ہے اور وہ بہادر ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی نسخہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کے نسخہ یہ ہے کہ اپنے سینے کے اندر حضور کی محبت کو پیوست کر لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ پوچھیں کہ بھی محبت سے انسان کیسے بہادر ہو سکتا ہے؟ دلیل دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہے اور اللہ نے طاقت دی تھی کہ اب دور دراز کی آواز بھی سن لیتے تھے، تو آپ مسکراہٹ یہ مجلس کے اندر بیٹھے، تو آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کی جو مسکراہٹ اس کا راز کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک طوطا طوطی کے عشق میں، طوطا اور طوطی بیٹھے درخت پہ اور طوطا اس طوطی کے عشق میں کہتا ہے کہ تو اگر کہے نا کہ سلیمان کا میں تخت لے آؤں تو میں سلیمان کا تخت بھی لے کر آ سکتا ہوں. سبحان اللہ. آپ مسکرائے اس لیے کہ محبت کی طاقت دیکھو. یار ایک طوطے کا طوطی کے والے سے یہ عشق ہے، تو کیا حضور کی محبت جب سینے میں آئے تو انسان بہادر نہیں ہوتا؟ آج امت بزدل ہو چکی ہے کیونکہ عشق رسول نکال دیا گیا ہے. آج آپ کو اور مجھے ایک گھومنے والی کرسی دکھائی جاتی ہے. جو آپ کے اسکول میں تعلیم کیا ہے بچوں کی؟ ایک باپ کے پاس اتنا وقت نہیں، اتنی فرصت نہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آ کے بچے کو پوچھے تو نے کیا سیکھا ہے اسکول میں. وہ کہتا نہیں میں نے تو بھائی ہائی کوالیفیکیشن کے لیے بچے کو ہائر اسٹینڈرڈ اسکول میں ڈال دیا، ہائر فیسز دے رہا ہوں، میرے بچے تو جناب موتی بن کر باہر نکلیں گے. نہیں، وہ موتی بن کر باہر نہیں نکل رہے. پھر پوچھتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہو رہا ہے. آج جو سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایسے ایسے افراد بیٹھ چکے ہیں جو آپ کی عوام کا دماغ خراب کر رہے ہیں، اور لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں کہ اپنے بچوں کو پوچھ سکیں. تو یہ جو جودو نصارہ کی پلاننگ کیا ہے، آپ کو انہوں نے فیوچر کی، مستقبل کی پلاننگ، یہ بات یاد رکھیے گا. میں آپ کو یہ بات جتنی کے بارے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کسی بھی اللہ کے ولی نے، جو اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ کا بندہ، اس نے فیوچر پلاننگ نہیں کی. سبحان اللہ. بابا جی صوفی برکت سرکار رحمت اللہ تعالی کے آستانے کے اندر آج بھی گلہ نہیں ہے. اور ایک دفعہ آپ خادم کہتا ہے کہ آستانے کے اندر جناب ہم نے جو شام کھانا جو کھانا تھا کھا لیا، لنگر ختم. تو میں نے کہا حضور کھانا نہیں، فرمایا آج کا ہو گیا، صبح اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. ہم جس مستقبل کی تلاش میں ہو سکتا ہے ہم اس مستقبل میں ہو ہی نہ، ہم ہو ہی نہ. لیکن جب کفر کہتا ہے نہیں پلاننگ کرو، تمہیں گھومنے والی کرسی چاہیے، تمہیں اے سی والا گھر چاہیے، اے سی والی گاڑی چاہیے، اچھی جاب چاہیے، لاکھوں کی جاب ہو جی، پھر گزارا ہوتا ہے. یہ کفر کی پلاننگ آپ کے بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. اگر اسکول بھیجا ہے اور یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کی گئی ہے 1857 کے اندر. آپ سنیں تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گے ان کی پلاننگ کیا ہوئی ہے. 1857 کے اندر سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ احباب تھے کہ انہوں نے عوام کے اندر جہاد کا جذبہ پھر تازہ کر دیا. فتاوا آپ نے دیا کہ جہاد کرو انگریزوں کے خلاف اٹھ کر. انگریز کو یہ تکلیف تھی کہ ہمارے خلاف جہاد کا فتوا کہاں سے آتا ہے؟ مدرسے سے. جہاد کا فتوا کہاں سے آتا ہے؟ مدرسے سے. انہوں نے اب پلاننگ یہ کی کہ مدرسوں کو ختم کر دو. مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا میں قول پیش کرتا ہوں. اس دور میں آپ نے فتوا دیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کرو. آپ فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو جناب تعلیم کا انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہے نا، اس جرا سسٹم کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اسلام کے حوالے سے جو نشو نما ہو رہی ہے وہ رک جائے. یہ اس مرد کلندر نے 1857 کے اندر بات کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بچوں کا اس کے رسول ہے اسے کم کر دو، ان کی نشو نما صرف جرا جسمانی ہو. آج ایک ماں چاہتی میرا بچہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، لیکن وہ یہ نہیں، اس کو نہیں پتا کہ اس کی روح مردہ ہوتی جا رہی ہے. روح مردہ ہو رہی ہے بچوں کی. یہ ساری انہی کی سازشیں ہیں، یہ ساری انہی کی سازشیں جو آج تک ہو رہی ہیں. کراچی کے اندر ایجوکیشن کی کانفرنس ہوئی، تمام ملکوں کے پروفیسر وہاں پہ آن لائن شامل ہوئے. وہاں پہ ایک یہودی پروفیسر ایک شکوہ کرتا ہے، یا آپ لوگوں سے اس کا شکوہ ہے، وہ شکوہ کرتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں آج بھی جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر ایک اسلامی رنگ ہے. یہ ذرا مذہبی ذرا جو آپ کا تعلق ہے نا، یا شدت جو کہہ لیں
کہ جو اسلام کے حوالے سے آپ کی جو شدت ہے وہ موجود ہے. کیسے؟ آج حکومت یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا باب نکال دو، چیپٹر نکال دو، تو آپ لوگ باہر نکل آئیں گے، آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ بھائی حضور کی سیرت کو بیچ میں رکھو. وہ یہودی یہ چاہتے ہیں، اور آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے. وہ تو چاہتے یہ تھے کہ ہم ان کو جو مرضی پڑھائیں یہ پڑھتے چلے جائیں. اور آج بھی ان کی کوشش کیا ہے؟ آکسفورڈ کا سلیبس آپ کے بچوں کو دیا گیا ہے، پڑھو پڑھاؤ اسلام، پیچھے کرو ان سے. صرف یہ اے فار ایپل جانتے ہو، وہ جب بی فار بنانا جانتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ پتا ہو. اور سلطان باہو نے کتنا پڑھا ہے؟ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، الف اللہ. سبحان ان کی اپنی اللہ بات ہی نہیں ہے. یہ بے سے شعر شروع کیا، بے بسم اللہ. سبحان اللہ باہو تو آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ کتنی ہے جو تعلیم ہے باہو کی. ایک بندہ فرد واہ ثابت کر کے دکھائے کہ آپ نے مدرسہ پڑھا ہے، اسکول گئے ہیں، لیکن اس باہو نے ماں کی گود سے پڑھا ہے. سبحان اللہ آج وہ ماں کی جو کوکھ ہے وہ کھوکھلی کر دی گئی ہے، وہ اب باہو نہیں پیدا کر سکتی. افسوس ہوتا ہے وہ فرید پیدا نہیں کر سکتی. باپ فرید جب اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ماں مجھے آج تک جب سے میں جوان ہوا ہوں میرا نہیں خیال کہ میری فرض نماز چھوٹی ہو. تو فرمایا بیٹا تمہاری فرض کیسے چھوٹتی؟ تمہاری ماں کی آج تک تہجد نہیں چھوٹی. جن ماؤں نے تہجد پڑھی ہے بیٹے فرید پیدا کیے ہیں. اور آج کی ماؤں کا جو کردار ہے آپ کے سامنے ہے. یار یہ جو ہمارے گھروں تک سازش آ پہنچی وہ کسی کو نظر نہیں آئی. ہماری بچیوں کے لباس تنگ کر دیے وہ کسی کو نظر نہیں آیا. حکومت بدل دی گئی تو وہ کہتے ہیں یہ جناب سازش کی گئی. جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اگر اللہ نے کل پوچھ لیا ہم سے، چلو جی ہم جہاد پہ تو نہیں جا سکے، لیکن ہم ان کے سسٹم کا حصہ بن کر ان کو فالو تو کر رہے ہیں. خدارا اس سے باہر آئے، کیونکہ آج اسلامی تاریخ 14 ہو چکی، 14 شوال، اور حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج یوم ولادت ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ رسالت، یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری. یا علی. یہ کہتے ہیں نا کہ حضور مختون کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. حضور علیہ السلام مختون پیدا ہوئے ہیں، مختون پیدا ہوئے، شان ہے حضور کی. سبحان اللہ اور حضور مجدد پاک بھی مختون پیدا ہوئے. تم حضور تک بعد میں جانا، پہلے یہ تو سوچو مجدد کیسے مختون پیدا ہو سکتا ہے. اعتراض کرنے والوں پہلے مجدد کی ذات تک آؤ. اور کون مجدد الفسانیہ فرماتے ہیں جب حضور کا خمیر تیار کیا گیا تو اس خمیر میں سے جو خمیر بچا اس سے صدیق اکبر کا خمیر تیار ہوا. سبحان اللہ اور اس خمیر میں سے جو خمیر بچا اس میں سے فاروق اعظم کا خمیر تیار ہوا. سبحان اللہ آپ کا جسم بنایا گیا. اور فرماتے فاروق اعظم کے خمیر میں سے جو حصہ بچ گیا اس میں سے احمد سرہندی کا خمیر تیار کیا. لوگ کہتے ہیں صدیق حضور کے خمیر سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صدیق تک بعد میں جانا، پہلے مجدد تک آؤ سبحان اللہ کہ آپ کیسے ان کے خمیر سے ہو سکتے ہیں. یہ بات وہی بات جو قادر رضوی کہا کرتے تھے کہ اگر گالیاں نکالنے کا شوق ہے تو ہمیں نکالو، سبحان اللہ برا کہنا ہے تو ہمیں کہو، سوال اٹھانے تو میرے باپ پہ اٹھاؤ، حضور تک کیوں جاتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجدد پاک کی شان، اللہ نے یہ جو شان پاکی مجدد پاک کو، یہ اللہ نے عطا کی ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ جناب چاہے حضور کی خمیر جس کا مرضی خمیر تیار کر دیتا. سبحان اللہ اگر کوئی اعتراض کرے مجدد پاک ہے یہ کون جی مستند نہیں، تو اس کو کہہ پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کا انکار کر. اللہ رب العزت نے مجدد پاک کو یہ دونوں شانیں اس لیے عطا کی کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو غلام ہے اس کی یہ شان ہے، سبحان اللہ تو جو ان کا آقا ہے اس کی شان کیا ہوگی. اور پھر حضور مجدد پاک نے امت کو درس کر دیا، کون سنے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو، دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو، اور اس کے سامنے حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، یعنی کہ گستاخی کی جائے، اور اگر اس کا چہرہ سرخ نہ ہو، اس کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ نہ اٹھے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کا پڑا ہوا درود اس کے منہ پہ مارتا ہے. آج تک آپ علماء سے یہ سنتے آئے ہیں درود واحد عبادت ہے جس کا انکار نہیں، رد نہیں اس کی بارگاہ سے، چاہے دکھاوے کے لیے پڑھو پھر بھی قبول ہے.
کیوں؟ کیونکہ یہ ادائے اللہ ہے، یہ اللہ کی اپنی سنت ہے، تو اس کو یہ پسند ہے کہ کوئی میرے یار پہ دکھاوے کے لیے پڑھے تو پڑھے، میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن علماء یہاں تک بات کرتے ہیں، اس لیے امت کو اب سبق نہیں آ سکی، امت سمجھتی میں درود پڑھتا ہوں، میں جی درود پڑھتا ہوں۔ میں نے یہ یاد ہوگا آپ کو، ایک وزیر نے بات کی تھی کہ جی میں تو 5 وقت کی نماز ہی پڑھتا ہوں اور میں تو جی درود ہی پڑھتا ہوں، پچھلے دور کی بات ہے۔ امت کے علماء نے پوری بات نہیں نہ بتائی، حضور مجدد پاک کا فتویٰ یہ ہے کہ لاکھ پڑھا ہوا درود اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے اندر انتقام کا جذبہ آتا ہے؟ آج یہ بات ہے، یہ ہے ختم نبوت کانفرنس کا پیغام۔ آپ کی بیوی کے حوالے سے، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، آپ کے گھر والی کے حوالے سے بھی سوال کر دینا، اس کا کردار ٹھیک نہیں، آپ سنیں گے نہیں، آپ تصدیق نہیں کریں گے جا کے اپنی بیوی سے کہ آپ بھی تیرا چلن ٹھیک ہے۔ کوئی کہہ دے آپ کی ماں کا چلن ٹھیک نہیں، تو صاحب اس کو وہی مار دیں۔ اور میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے آپ کس قدر ٹھنڈے ہیں، یعنی کہ ہم ٹھنڈے پہ غیرت ہو چکے ہیں۔ کوئی یہ کہنا حضور کے علم غیب نہیں، فوراً مسجد کے ملا سے آ کے پوچھتے ہو بتاؤ حضور کے علم غیب ہے کہ نہیں۔ کوئی کہتے حضور زندہ نہیں، یوٹیوب نکال لیا، کیا حضور زندہ ہے؟ مولویوں کو سننا شروع کر دیا، کیا حضور زندہ ہے؟ حضور شفاعت کریں گے؟ بھئی جب کوئی کہتے نہیں کریں گے، آپ جب تحقیق میں پڑ جاتے ہیں یار واقعی حضور کے پاس طاقت ہے شفاعت کی، ہمارا عقیدہ ہے۔ آج کا امت کا یہ حال ہو چکا کہ نہیں ہو چکا؟ حضور کے حوالے سے سوال کرو تو آپ ملا سے تحقیق کرتے ہو، آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کر ملاؤں کو سن کے تحقیق کرتے ہو، اپنی بیوی کے حوالے سے تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ غیرت نہیں گوارا کرتی۔ میں صرف حب رسول کے حوالے سے جو یہود و نصارہ کی سازش اصل میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بیوی کتنی غیرت، بیٹی کتنی غیرت، یہ سوال کرنے والے، انگلی اٹھانے والے قتل کر دو، ہوتا ہے کہ نہیں قتل غیرت کے نام پہ؟ اور حضور کے حوالے سے کوئی اہل حدیث کہے، میں سیدھا نام لینے کے تیار ہوں، کوئی بھابی کہے، دیوبندی کہے کہ یہ شان نہیں، تو تم پوچھے چلے آتے ہو، چاہے اپنے مولوی سے پوچھو چاہے یوٹیوب سے پوچھو۔ یہ جرم ہے کوئی حضور کے بارے میں بات کرے اور آپ سن لیں، سب سے بڑا جرم یہ ہے۔ اور اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ پھر آپ تحقیق کے اوپر نہ واصف علی واصف کا فتویٰ سنو، درویش لاہوری کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تسلیم کے بعد تحقیق انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یا تو حضور کو مانو نا، بھائی کلمہ نہ پڑھو، پہلے حضور پہ تحقیق کر لو، پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، پھر تمہیں حضور ہمیشہ کے لیے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کی سیرت چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن جب تسلیم کر لیا تب تحقیق نہ کرو۔ تحقیقیں ہو رہی ہے حضور کی ذات کے حوالے سے، شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے، یہ ہے مجدد پاک کا پیغام۔ سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے 2-3 کی باتیں کروں گا۔ سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس امت پہ کیا احسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں 11ویں کیوں مناتے ہو، کیوں مناتے ہو 11ویں؟ اسے کہو کوئی جواب نہ دو، نہ ہمیں قرآن سے جواب دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی فقیہ کے فتوے سے یا اس کی منطق سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اسے کہو کہ جس جناب اپنے یار ہمارے شہزادے نے امت کو یہ مرضیت سے بچایا ہے نا، ہم اس پیر کو اسلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے ختم دلاتے ہیں، بس میرے غوث کو کوئی ضرورت نہیں کہ سارے ثواب کی، ان کے مرتبے ویسے ہی بلند ہیں۔ بھئی کوئی غوث کو نہ مانے، غوث پھر بھی غوث ہے۔ آپ کیسے انکار کر، آپ کر دیں انکار، ان کے پاس جو ولایت کا تاج ہے وہ رہے گا۔ تو اس غوث جلی کی آل کا شہزادہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی حسینی سید ہے۔ امت پہ کیا احسان ہے، پوری امت پہ۔ لوگ کہتے ہیں جی غوث پاک نے کیا کیا ہے، وہ میں کہتا ہوں غوث تک بعد میں جاؤ، پہلے مہر علی کے کارنامے تو دیکھو۔ جس طرح مجدد پاک تک پہلے جاؤ پھر حضور تک سوچنا، اسی طریقے سے پہلے غوث پاک کی ہستی تک جانے سے پہلے مہر علی تک آؤ۔ اگر تم یہاں سے جب گزر گئے تو پھر جاؤ، تم گزر ہی نہیں سکو گے۔ وہ مہر علی کی ذات کا انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے اس امت کے اوپر کہ آپ نے مناظرہ کر کے مرثیت سے ہمیں بچا لیا۔ پتہ نہیں کتنے خاندان آج مرثیہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے مہر علی کا۔ لوگ کہتے ہیں علی کے علم کی بات کرتے ہیں، اوے علی کے علم تک بعد میں جاؤ، یہاں مہر علی کا علم ہی مان میں نہیں، کوئی ایسا آلہ نہیں کہ میں آپ کو میجرمنٹ کر کے بتاؤں کہ مہر علی کا اتنا علم ہے۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ جو
فیض مولا علی کے سینے میں تھا نا، وہی فیض مہر علی کے سینے میں تھا۔ سبحان اللہ، باب العلم کا سارا فیض مہر علی کے سینے میں تھا۔ اور مہر علی کا مطلب کیا ہے؟ مہر کہتے ہیں سورج کو، فارسی کا لفظ ہے مہر علی، علی کا سورج۔ سبحان اللہ، بڑا علی کا سورج کبھی غروب ہو سکتا ہے؟ جس علی کے لیے وہ نبی سورج کو واپس لائے، سبحان اللہ، اس کا سورج غروب نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ آپ لاہور کس وقت پہنچے؟ ڈیٹ سماعت فرمائے 24 اگست کو۔ 24 اگست کو پہنچے۔ عمر کتنی ہے؟ 46 سال غالباً، تقریباً 46 سال عمر ہے۔ 24 اگست کو آپ لاہور پہنچتے ہیں، اور جب آپ لاہور پہنچے عوام آپ کے استقبال کے لیے آ چکی تھی۔ 50 سے زائد علماء آپ کے ساتھ تھے مناظرے کے لیے، لیکن وہ مناظرے کے لیے نہیں تھے، وہ صرف آپ کے ساتھ آئے تھے۔ جو مناظر چنے گئے تھے وہ مہر علی کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، تمام جو مکاتیب فکر کے متفقہ مصدقہ ہستی تھی وہ مہر علی کی ذات تھی۔ آپ جس وقت آئے ہیں وہ بادشاہ مسجد کے اندر جب 3 دن تک انتظار کیا گیا کہ وہ کانا آئے اور آ کر مناظرہ کرے، وہ نہیں آیا۔ تو مہر علی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ میری خواہش ہے کوئی ایک دفعہ ہماری محفل میں آ جائے، ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ ایک دفعہ آ جائے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اولیاء کاملین کی مجلس ایسی مجلس ہے کہ کوئی بھی بد نصیب یہاں آ کر ان کے پاس بیٹھ کر بد نصیب نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ چاہتے تھے ایک دفعہ وہ آ جائے، وہ قادیان میں رہا، نہیں آیا۔ اب قادیانی بھی وہاں بیٹھے ہیں اور مسلمان بھی ادھر بیٹھے ہیں۔ آخر قادیانی گروہ نے کہا کہ اچھا یار ایسے نہ کیا جائے، میرے شاہ سے مشورہ دے رہے ہیں، ایسے نہ کیا جائے کہ ایک آدمی جو پیدائشی نبینا ہو اس کو لایا جائے، آپ بھی دعا کریں اور وہ جو ہمارا مرزا ہے وہ بھی دعا کرے، تو جس کی دعا سے وہ اس کو آنکھیں مل جائے، بینائی مل جائے، روشنی مل جائے، وہ سچا، اس کا مذہب سچا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کوئی نبینا نہ لاؤ، آج کوئی مردہ لاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ پاکستان کی طریق ہے، نہیں سناتے لوگ مہر علی کو، صرف مہر علی کو سبحان اللہ، ما اجمالا کا، ما احسانا کا، ما اکمالا کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیا، کتے جا لڑیاں، یہ ناز کا بس یہاں تک پڑھتے ہیں۔ یار آپ سے کوئی سوال کرے کہ غوث جلی نے مردہ کیسے زندہ کیا، اسے کہو مہر علی سے پوچھو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مردہ لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث جلی کی ٹھوکر پہ شک ہے تو مہر علی کا الفاظ تو دیکھو، انہوں نے بتا دیا کہ دعویٰ میرا نہیں تھا، اگر میں نے کیا بھی ہے تو ان کی سبحان اللہ، عنایت پر، ان کی ارشاد پر، وہ نہیں لائے، بھاگ گئے۔ پھر اس نے کہا جیسے کوئی تفسیر لکھی جائے، عربی کا تفسیر لکھی جائے سورہ فاتحہ کی، وہ جس کی بہت مدلل وہ ہوگی وہ سچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلو ایسے نہ کیا جائے کہ تم بھی قلم رکھ اور میں بھی، سبحان اللہ، اور پھر جس کے کہنے پر قلم لکھ دے، سبحان اللہ۔ قلم لکھ دے کہنے پر بغیر ہاتھ سے پکڑے، وہ سچا۔ وہ کہنے لگ پڑا جی، مرزائی کہنے لگ پڑے جی مہر علی کے پاس جنات ہے وہ لکھیں گے۔ آپ فرمایا تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تیرے پاس تو جبریل ہوگا، سبحان اللہ، تو کہہ جبریل کو وہ تفسیر لکھ دے، بلا فرشتے کی تفسیر کا مقابلہ جن کی تفسیر سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر میرے مہر علی نے پیش گوئی کی، آپ فرماتے کہ انشاءاللہ یہ شخص مدینہ نہیں جا سکے گا، مدینہ نہیں جا سکے گا، وہاں پہ حاضری اس کی نہیں ہوگی، یہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض نہیں کر سکے گا۔ کیوں کہا آپ نے؟ آپ فرماتے اس لیے کہ جو عیسیٰ ابن مریم، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح بھی ہوں، میں عیسیٰ ہوں جس کے لیے حدیث میں آیا، اور میں پھر وہ بزلی نبی، بروزی نبی کی اس نے باتیں کر دی۔ پہلے اس نے دعویٰ جو کیا ہے وہ عیسیٰ نے کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو شان میں کیا ہے کہ آپ حضور کے شہر میں جائیں گے اور سلام عرض کریں گے، تو یہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ عیسیٰ نہیں، یہ وہاں نہیں جا سکے گا۔ اور ایسے ہوا کہ وہ پھر وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ آپ سے ڈپٹی جو کمشنر تھا اس نے سوال کیا، جو ڈپٹی کمشنر تھا اس نے آپ سے سوال کیا، اس سے پہلے ایک بابت ہوا کیا کہ ڈپٹی کمشنر نے آپ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ مہر علی شاہ میں اپنے فلاں گھر میں میرے پاس آ کے ملو، مجھے آج کے پیر بھی ہے اور میرے مہر علی کی بات بھی سن لو۔
آپ نے اس کو جواباً خط لکھا کہ انسان دو وجہ سے کسی سے ملتا ہے، یا اسے کام ہو یا کسی کو اس سے کام ہو. سبحان اللہ. تو فرمایا مجھے تم سے کوئی کام نہیں، اگر تمہیں مجھ سے کام ہے تو پھر میرے آستانے آ جاؤ. سبحان اللہ. ڈپٹی کمشنر نے مشورہ کیا اپنے مشیروں کے ساتھ، اسسٹنٹ کے ساتھ کہ کیا کیا جائے. اس نے کہا مہر علی کو نہ چھیڑنا. انہوں نے کہا کیونکہ اس کے مرید ہے افغانستان میں بہت زیادہ کابل میں، اور کابل کے پٹھان آج امریکہ نہیں بھاگ گیا. سبحان اللہ. 20 سال بعد یہاں سوال ہے نہیں آپ کہتے. اچھا امریکہ بگایا کس نے؟ افغانیوں نے. ڈر آپ رہے ہیں، جہاد انہوں نے کیا، سبحان آپ نہیں کہہ رہے. افغانیوں نے، وہ کابل کے پٹھان کو پتہ ہے کہ سخت طبیعت کے ہیں، تو مہر علی کے کیونکہ اکثریت مریدین وہاں رہتی ہے، تو اگر مہر علی کو پکڑا گیا یا جیل کر دی گئی تو ہمارے خلاف جہاد شروع ہو جائے گا. انگریزوں نے جو آج افغانستان کی لائن ہے نا، بڑی مزے کی بات ہے. یہ جو لائن ہے آج افغانستان کی بارڈر پہ، جس کو اب ڈیورن لائن بولتے ہیں، یہ بارڈر جو انگریزوں نے لگائی تھی. انگریز افغانستان کو فتح کرنے کی خوشی میں داخل ہو گئے تھے افغانستان میں. افغانیوں نے 20,000 انگریزی فوجیوں کے سر اتار دیے تھے. لہذا انگریزوں نے پھر اپنے اصولوں میں، اپنے کاغذوں میں بات لکھ دی کہ آج کے بعد کہ افغانستان نہ جائے. لیکن امریکہ بہادر کو سمجھ نہیں آ سکی کہ اس سے پہلے وہ 20,000 فوجی مروا کے نکلے ہیں، تم کیا کرنے جا رہے ہو. یہ وہ کابل، انہوں نے کہا کہ پیر محمد شاہ کو نہ چھیڑو، ان کے مریدین وہاں پہ. یہ خود حاضر ہوا ڈپٹی کمشنر آپ کے پاس، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ایک بچی کے ساتھ. پیر محمد شاہ صاحب نے اس سے بھی وہ اپنا سلام لیا، تو اس کی بیگم نے سلام نہیں لیا. اس نے آگے آپ کیا، کیونکہ وہ انگریز تھی، اس نے آگے آپ کیا، آپ سلام نہیں لیا. تو اس نے جناب کہا کہ شاید ہم گناہ گار اس لیے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں عورت کے ساتھ مسافہ جائز نہیں. یہ بات سنی تو اس کی بیٹی نے کہا، اس نے کہا ہماری کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. مہر علی نے انجیل بظاہر نہیں پڑھی، لیکن بات یاد رکھیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر کتاب کا عالم ہوتا ہے، ہر کتاب کا عالم ہوتا ہے. وہ بچی بیٹھ گئے، اب وہ بیٹھ گئے. ڈپٹی کمشنر نے سوال کیا، اس نے کہا کیا آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے، کوئی زمین ہے، رقبہ ہے؟ تو میں شاہ صاحب کا جواب سنو. میں شاہ صاحب نے بات کی، وہ بہت بڑی بات ہے، امت کے لیے درس ہے. آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا کتنے مرلے گھر، او یار 2.5 مرلے گھر ہے جناب، بس نہیں گزارا یہ ہو رہا ہے. شرم کرنی چاہیے. دین نصیر شاہ صاحب ایک بات کیا کرتے تھے، فرماتے تھے نعت خان نماز کے ساتھ رات کا بیٹھے، میں آپ کو نہیں اشارہ کر رہا. وہ کہتے تھے نعت خان جب دیکھ لو کہتا ہے غریبم یا رسول اللہ، غریبم یا رسول، میں بڑا غریب، بڑا شودا، میرے کو کچھ نہیں. ماتے کھا کے نہیں سوٹے نعت لٹ کے، لیکن آج تک ہی کہتے غریبم یا رسول اللہ، غریبم. ماتے تو چلے ہو کدی تو کہہ دو امیرم یا رسول اللہ، لیکن ہم نہیں کہتے. جب آپ کے دل میں یہ خواہش ہے نا میرا تو مکان وسیع ہونا چاہیے، پھر آپ کا ایمان خراب کر دیا جائے گا، پھر یہود و نصارہ کی سازشیں آپ کو ناکام کر دیں گی. تو جب کوئی پوچھے کتنے مرلے گھر ہے، ایک مرلے پہ کہو الحمدللہ، الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ مہر علی کا جواب سنو. حالانکہ پیر محمد شاہ صاحب کے پاس بڑی جاگیر تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا میرے پاس اتنے کنال ہے، نہ اتنا بڑا لنگر کھانا ہے، نہیں. فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک، یہ جواب دل پہ لکھ کے جائیے گا، مشرق سے مغرب تک حضرت غوث اعظم کی جاگیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ہمارے جد امجد ہے، سبحان اللہ. اور یہ سارا ملک ہم کو جاگیر میں ملا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی پوچھے کتنی مرلے میں گھر ہے، کہو جتنا پاکستان ہے. سبحان اللہ. آج کے بعد اپنے جملوں کو بدلیں، ایمان کی حرارت اور چاشنی پیدا کریں. یہ مہر علی کی ذات نے صرف مقابلہ کر کے نہیں بتایا، مناظرہ کر کے، پریکٹیکلی بھی آپ کی ذات کو پڑھ کے دیکھو، کہیں بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا. جو شخص شکوہ کرتا ہے وہ یہود و نصارہ کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور پھر ایک پولیس والے نے آپ سے سوال کیا، اس نے دیکھا کہ آپ نے جناب گھوڑے بیٹھے ہیں، اعلیٰ قسم کا گھوڑا اور اعلیٰ قسم کا لباس ہے. اس نے آپ چلے گئے، اس نے ایک نظر دیکھا، آپ گئے پاک پہ سیاسی اس پاک پہ گئے، اس نے وہاں پہ دیکھا جو علاقے کا وہاں پہ کپتان تھا پولیس کا، اس نے دیکھا، اس نے آپ کے مریدوں سے سوال کر دیا یہ کیسے فقیر ہے؟ ہم نے تو سنا تھا فقیر جو ہوتے ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا، تو یہ کیسے فقیر ہے کہ اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے اور اعلیٰ قسم کا لباس ہے؟ تو آپ کوئی بات جب علم میں آئی تو آپ نے کہا کہ پھر ہم کبھی اس کا جواب اس کو دیں گے. آپ اگلے سال سیاسی کرس پہ آئے نا تو آپ کے مریض شاہ کیا ضرور یہی کپتان سے سوال کیا تھا آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ سن یہ میں اعلیٰ گھوڑے پہ کیوں بیٹھا ہوں اور اعلیٰ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرمایا تم جن کی نوکری کرتے ہو نا، تم ان کو دکھانے کے لیے اعلیٰ سواری اور اعلیٰ لباس پہنتے ہو،
ہم جن کی نوکری کرتے ہیں ہم ان کو اعلیٰ لباس اور اعلیٰ سواری کر کے دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا جو تمہیں یہ بات آپ کی فرمایا کہ وہ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ گن گن کے ملتی ہے، اور جو ہمیں تنخواہ دیتے ہیں وہ بے حساب دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر علامہ خالد صاحب کی تقریر کو سن کے دیکھیں، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے وہ چلے ہو جب تمہوں بھی تنخواہ لب دی تو سانو بھی تنخواہ لب دی، تمہوں گن گن کے لب دی تو سانو بے حساب مل دی. سبحان اللہ. تو جو آقا بے حساب دے اس سے بے حساب محبت نہیں کرنی چاہیے. بے شک بے شک. آپ کریں گے تو اس سے محبت انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حضور کی محبت دیں گے. انشاءاللہ. وراثت میں زمین نہ دیں لیکن وراثت میں حضور کی محبت ضرور دیں.